اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، دلی کے ایک بہت ہی نامور بزرگ تھے فخر شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشت کے بہت ہی نامور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ دلی میں تشریف فرما تھے تو جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں مریدوں کا بہت ہی آنا جانا تھا۔ جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں آ جاتی ہیں، جہاں آپ تشریف فرما تھے وہاں مریدوں کا بہت آنا جانا تھا۔ تو بادشاہ کو بھی جو ایم این اے ایم پی اے یا علاقے کے بڑے بڑیرے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں اچھا بندہ ہے کہاں برا بندہ ہے، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کہاں پہ کس سیٹ پہ ہے۔ تو جب وقت کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت فخر شاہ دہلوی کے پاس بہت رش ہے، بہت ہجوم ہے، انہوں نے ایک طوائف کو ہائر کیا، ایک طوائف کو بلوایا۔ جب طوائف کو بلوایا تو اس کو کہا کہ تو نے فخر شاہ دہلوی کے متعلق فتنہ برپا کرنا ہے لوگوں میں۔ تو جمعے کا دن تھا، حضرت فخر شاہ دہلوی جمعہ پڑھا کر مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ عورت، وہ طوائف وہاں پہ آ گئی اور فرماتی ہیں السلام علیکم۔ جب اس نے کہا السلام علیکم، بزرگوں نے بھی گردن جھکائی اور فرمایا وعلیکم السلام۔ اس نے فرمایا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مطلب اس نے گفتگو اس انداز سے کی تاکہ پتہ چلے کہ میرا اور بابا جی کا بہت پرانا ایک تعلق ہے، کوئی پہلی دفعہ ملاقات نہیں ہو رہی، بہت پرانا ایک تعلق ہے۔ تو اس نے ہاتھ میں چند سکے اٹھائے ہوئے تھے اپنی مٹھی میں، اس نے حضرت فخر شاہ دہلوی کی طرف کیے اور کہتی ہے کہ بزرگوں اس رات آپ آئے تھے یہ کھوٹے سکے دے گئے تھے، اس رات آپ آئے تھے یہ کھوٹے سکے دے گئے تھے، میں نے دکاندار کو دیے اس نے لیے نہیں۔ جہاں پیر فقیر ہوتے ہیں وہاں مریدین بھی ہوتے ہیں، کچھ پکے مرید ہوتے ہیں، کچھ کچے پکے مرید ہوتے ہیں۔ تو جو کچے پکے مرید تھے انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ خلش آئی، ہمیں بھی نہیں پتا کہ بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، کیا پتا اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو حضرت فخر شاہ دہلوی نے فرمایا کہ بیٹی، 3 دفعہ فرمایا بیٹی، میری بیٹی، پیاری بیٹی، جیب میں ہاتھ ڈالا، نئے سکے نکالے اور اس کو دیے اور کہا یہ لے جا، اور بھی چاہیے ہوئے تو میرے سے آ کے لے جانا۔ آپ نے فرمایا اور بھی چاہیے ہوئے تو مجھ سے آ کے لے جانا۔ وہ طوائف جب آپ مسجد کی تھوڑی سی اور سیڑھیاں اترے، وہ طوائف آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی اور فرماتی ہے کہ بابا تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے، تو سندل کا بنا ہوا ہے، گلاب کا بنا ہوا ہے، تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ہونا تو یہاں یہ چاہیے تھا تیری آنکھوں میں خون اتر آتا، مجھ پر تھپڑوں کی بارش ہو جاتی، لیکن تو مجھ سے بیٹی کہہ کے بلا رہا ہے، جسے دلی کے کوئی بھی بیٹی نہیں کہتا، پوری دلی میں جسے کوئی بیٹی نہیں کہتا، پوری دلی جانتی ہے کہ اس کا کیا شعبہ ہے، جس کو اپنے بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اپنا نے بھی ناتا توڑ دیا ہے، تو اس کو بیٹی کہہ رہا ہے۔ وہ طوائف دلی کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ دلی کے لوگوں اب تمہیں میں بن کے بتاؤں گی کہ فخر شاہ کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ اس طوائف نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ فخر شاہ کی بیٹی کیسی ہے، میں تمہیں فخر شاہ کی بیٹی بن کے بتاؤں گی۔ آئندہ کے بعد تمہیں میرے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں نہیں آئیں گی، بلکہ میں نے وہ گھر اپنا مسجد کے لیے وقف کر دیا، ادھر سے اذان کی آوازیں آئیں گی۔ جس شخص نے مسجد کے لیے اپنا گھر وقف کر دیا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کرتا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی دی اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ جس نے آدھی اینٹ بھی دی اس کو بھی اللہ پاک جنت میں محل عطا کرے گا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی تھا، ایک پادری تھا، جس کے ذہن میں ایک خواہش تھی کہ میرا علم بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں نا جب تک مقابلہ نہ ہو تو علم کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک سند بندے کے پاس آ جاتی ہے، یہ فلاں سے بھی جیتا ہوا ہے، فلاں سے بھی جیتا ہوا ہے، فلاں سے بھی جیتا ہوا ہے۔ تو اس کے جب کا چند دوست گٹھے ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ تو حضرت مولا کائنات کے ساتھ مناظرہ کر، ان سے جیت گیا تو تو پوری کائنات جیت جائے گا، ان سے جیت گیا تو تو پوری کائنات جیت جائے گا۔ تو وہ حضرت مولا کائنات کے پاس حاضر ہوا
اور مولا کائنات کے پاس جب حاضر ہوا تو کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات ہنس پڑے، مولا کائنات ہنس پڑے اور اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کھینچا اور آگے لے آئے، صرف ایسے کیا اور آگے لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی وہ فلاں علاقے کی پہاڑی کے اوپر ایک کوئل نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کے انڈوں میں سے آپ ایک انڈا اٹھا کے لے آئے ہیں، اس مٹھی کے اندر وہ انڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چل لے تو میں آیا ہوں، جا رکھ تو گیا، رکھ کے تو آ جا۔ فرمایا لے کے تو میں آیا ہوں لیکن رکھ کے تو آ جا۔ اس نے کہا کہ میری توبہ۔ اس نے حضرت علی سے معافی مانگی، لیکن حضرت علی نے جب اس سے پوچھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے جو تجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ فلاں علاقے کی ایک پہاڑی سے ایک کوئل کا میں ایک انڈا اٹھا کے لے آیا ہوں، یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے فرمایا کہ یا حضرت میں نے اپنے نفس کو مار دے دی تھی، میں نے اپنے نفس کو مار دے دی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کس طرح مار دے دی تھی؟ ایک مثال ہے، اس کا نفس کہتا تھا کہ ٹھنڈا پانی پی، وہ گرم پیتا تھا۔ اس کا نفس کہتا تھا کھا، وہ بھوکا رہتا تھا۔ اس کا نفس کہتا تھا سو، وہ چلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے نفس کو مار دے دی تھی، اس وجہ سے اس نے اس علم پر عبور حاصل کر لیا۔ تو حضرت علی نے اس سے ایک سوال کیا کہ پڑھ کلمہ۔ جب اس کو یہ کلمہ پڑھنے کا حضرت علی نے کہا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس ڈیبیٹ کرنے والے کو، مناظرہ کرنے والے نے خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا کہ کیا سوچ رہا ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ تو کہتے ہیں دے اپنے نفس کو مار، دے اپنے نفس کو مار اور پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة إنك لا تخلف برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سامعین محترم، اب سیاسی طور پر ایک بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات میں نے محسوس کی ہے یا مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو بہت عروج ملنے والا ہے، بہت ہائٹ ملنے والی ہے، بہت پیک پہ جانے والا ہے۔ دو انتہائی اکثریت کے ساتھ عمران خان آئے گا اگلے الیکشنز میں، دو انتہائی اکثریت کے ساتھ عمران خان آئے گا۔ یہ ایک بات میرے ذہن میں تھی، سوچا آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلو۔ اللہ پاک میرا یہ سبق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔